الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم کہا مانتے جاؤ کسی ایک جماعت کا ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تو یہ اہل کتاب تمہیں تمہارے ایمان سے پھیر دیں گے کفر کی طرف۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور تم کیسے کفر کر سکتے ہو، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیاتُ اللّہ، جب کہ تم پر اللہ کی آیتیں مسلسل تلاوت کی جا رہی ہیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے رسول حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم میں تشریف رکھتے ہیں، تم میں موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے دین کو تھام لیا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، پس ضرور اسے سیدھے راہ کی طرف ہدایت عطا فرما دی گئی۔ اس آیت میں سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ کفار کے ساتھ تمہارا تعلق کس حد تک ہونا چاہیے۔ شیر و شکر ہونے سے منع کیا گیا۔ ہاں تم ان سے سیاسی معاہدے کر سکتے ہو، تجارتی معاہدے کر سکتے ہو، لیکن وہ کیسے ہوں، وہ برابری کی سطح پر ہونے چاہیے۔ ان کی طرف جھکاؤ نہ ہو کہ جو بھی وہ آرڈر کر دیں تو جی حضوری نہیں چاہیے، ورنہ یہ اہل کتاب تمہیں ایمان پہ قائم نہیں رہنے دیں گے۔ آج کتنے ایسے مسائل آ جاتے ہیں ہمارے سامنے کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ جن سے قرض لیں گے شرائط قرض لینے والے کی تو نہیں نہ ہوتی، شرائط تو قرض دینے والے کی ہوتی ہے۔ یہ کچھ مسائل ہیں ہمارے لیے کہ ہم جھکتے ہی جا رہے ہیں تمام مسائل کے اندر، جو وہ اوپر سے آرڈر کرتے ہیں۔ تو یہ آزادی پر حرف ضرور ہے ہمارے کہ ہم مکمل آزاد نہیں ہیں، ابھی صرف الف کے اوپر مد لگی ہے، پورے ہم آزاد نہیں ہیں۔ تو یہاں ارشاد فرمایا ایمان والو یاد رکھو، اگر تم ان کا کہا ہی مانتے جاؤ جن کو کتاب دی گئی، یعنی یہود و نصارہ کا، تو اس کا لازماً نتیجہ یہ ہوگا، اگر تم برابری کی سطح پر بات نہیں کرتے یا معاہدہ نہیں کرتے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان سے برگشتہ کر دیں گے، کافرین، کہ تم کافر ہو جاؤ گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہم جس ملک میں بس رہے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ یہ جمہوریہ بعد میں ہے، اسلامی پہلے ہے، اور پھر یہ اس لیے بھی اسلامی ہے، ویسے ہی کسی ملک کا نام اسلامی ہونا یہ کوئی اتفاقی صورت نہیں ہے۔ اس ملک کے خمیر میں، اس کے قیام میں، اس کے وجود میں پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا مقصد یہ تھا اور یہی مقصد ہے کہ اس میں اسلامی نظام نافذ کیا جائے۔ تو جب یہ اسلامی ملک ہے، جمہوری ملک ہے، تو پھر اس میں یہ نشے جو بکتے پھر رہے ہیں یہ کیوں ہیں؟ اس بحث کا حاصل یہی ہوگا کہ اس سے کچھ مالی مفاد ہوتا ہے۔ بڑا یہ لطیف ہے کہ سگریٹ کی ڈبی کے اوپر ہم لکھ بھی دیں کہ اس سے فلاں فلاں امراض ہوتے ہیں، اور پھر اس کو بازاروں میں عام بھی کر دیں جی کہ نہ اس کے قریب نہیں جانا، لو موجود ہے، حاضر ہے۔ یعنی بڑا تعجب ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں کیوں ہیں، یہاں تک کہ شراب تک ہمارے ملک میں بکتی ہے، چلتی ہے، پرمٹ ہے، اس کے دستیابی کے خصوصی مواقع ہیں، مقامات ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ جب قرآن کریم نے شراب کو حرام کر دیا، سود کو حرام کر دیا، تو سارا ہمارا
ہمارا سارا سسٹم ہی سود پر چل رہا ہے، آخر یہ کیوں ہے؟ تو بات وہی ہے کہ تمہیں یہ کفر کی طرف لے جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں ہم تو ڈوبے صنم، تمہیں ہی لے ڈوبیں گے۔ انہوں نے دین چھوڑ دیا، یہودیوں نے یہودیت چھوڑ دی اس حد تک کہ اب تو وہ یوں کہہ رہے ہیں کہ یہودیت مذہب ہے ہی نہیں۔ یہودا تو تھے ایک انسان، اس کی جتنی اولاد تھی وہ یہودی کہلاتی ہے، لہٰذا ہم یہودیت کی تبلیغ نہیں کرتے۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ جس طرح ایک میراثی کو تم لاکھ تبلیغ کر لو، تمہاری تبلیغ کے اثر سے وہ سید نہیں ہو سکتا، ہاں واقعی نہیں ہو سکتا، تو پھر بس اس کو تبلیغ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہودیت مذہب نہیں ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کا ماننا یہ ہے کہ یہودیت مذہب ہے ہی نہیں، یعنی وہ اس سے انکاری ہو گیا کہ یہودیت مذہب ہی کوئی نہیں ہے۔ بھائی ہم یہودیت مذہب نہیں کہتے، ہم تورات شریف کہتے ہیں۔ تورات شریف جس دین کی تبلیغ کرتی ہے وہ دین تم نے چھوڑ دیا۔ ہم یہودیت کی بات نہیں کرتے، یہودیت مذہب تھا یا فرد تھا یا نسل تھی یا کیا تھا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی پاک کتاب تورات شریف وہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ اس کے حرمات اور منہیات کو چھوڑ گئے، اوامر اور نواہی کو چھوڑ گئے۔ وہاں یعنی تعجب ہوتا ہے کہ یہودیوں میں کوئی تورات نہیں چھپتی، شاید یہ آپ کو علم نہ ہو۔ عیسائیوں کے ہاں وہ جس کتاب کو انجیل کہتے ہیں، انجیل لوکا، انجیل برنباس، انجیل متی، انجیل یوحنا، جی انجیل مقدس، یعنی ان ساری انجیلوں کو جمع کیا جائے، آپ یوں سمجھ لیں کہ سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورہ الناس، سورۃ الرحمن، سورۃ یاسین، اب ان سب کو جمع کر لیا جائے تو قرآن یہ اسی طرح ہے۔ لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل، انجیل برنباس، متی کی انجیل، یہ ساری انجیلیں اکٹھی کر لو تو کیا بنا؟ یہ انجیل مقدس بن گیا۔ انجیل مقدس چھپتی ہے، دنیا کے مختلف زبانوں میں ہے، اصل اس کی زبان کوئی نہیں ہے۔ یہی قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کریم کے مقابلے میں کوئی بھی کتاب نہیں ہے، اس کی اصل زبان عربی محفوظ ہے۔ ہاں دنیا کو سمجھانے کے لیے مختلف دنیا کی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ملے گا، اس کی تفسیریں بھی ملیں گی، لیکن چلو عیسائی جو ہیں یہ جس کو انجیل سمجھتے ہیں اس کو چھاپتے تو ہیں، اس کی تبلیغ تو کرتے ہیں، لیکن یہود تو ان سے 10 قدم آگے ہیں، اور انہوں نے انکار ہی کر دیا یہ کوئی مذہب نہیں ہے، اور اس طرح تبلیغ وہ تبلیغ نہیں کرتے۔ تو چونکہ وہ دین چھوڑ گئے، دین کا نام وہ برداشت نہیں کرتے، اب عیسائی بھی ان کے پیچھے پیچھے ہیں۔ وہ بھی آپ دیکھ لیں جمعۃ المبارک کو مساجد میں کتنا ہجوم ہوتا ہے، اور اتوار مبارک کو ان کے چرچوں میں کتنی بھیڑ ہوتی ہے، 2 4 5 7 بندے پھرتے ہوں گے، وہ بھی بوڑھے، ٹھیک ہے، یعنی وہ شغل میلہ سمجھتے ہیں کہ چلے گئے تو چلے گئے، نہ چلے گئے تو نہ چلے گئے۔ ہم اہل اسلام نے الحمدللہ آگے آ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، ہم اہل اسلام نے دین حق کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے۔ 5 نمازوں میں مساجد میں کتنی رونق ہوتی ہے، جمعے کے دن اور پھر عید کے دن، اور پھر مرکز کائنات، مرکز اسلام مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں کیا ہجوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ارشاد فرمایا جو روش یہود اختیار کر چکے ہیں، پیچھے پیچھے عیسائی بھی ادھر ہی جا رہے ہیں، ایمان والو تم بچو، تم ان کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانتے جاؤ گے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان سے تمہیں یہ برگشتہ کریں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیف تکفرون، کیفا سوال ہے، کیسے تم کفر کر سکتے ہو؟ الحمدللہ ہم کفر نہیں کر سکتے۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیات اللہ، اس جملے میں بڑا مزہ ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، تم کیسے کفر کر سکتے ہو؟
وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں۔ ایک بزرگ نے تو یہاں تک لکھا آج بھی کسی کے کان درست ہوں تو مدینہ منورہ سے سرکار کی آواز مسلسل آ رہی ہے۔ آج بھی کسی کی کان صحیح ہوں، آج بھی کسی نگاہ صحیح ہو تو صاحب حضوری لوگ موجود ہیں اس زمانے میں بھی، حضور کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ حضرت عبدالحق محدث دہلوی نے بڑی ایک پیاری بات کہی کہ جب میں احادیث پڑھتا ہوں تو احادیث کی قسمیں ہیں نا، احادیث کی کوئی 9 قسمیں ہیں، تو مجھے شک پڑتا ہے یہ حدیث معضل ہے یا معنن ہے یا مدلس ہے، یہ کیا ہے، یہ کس درجے کی حدیث ہے۔ تو مجھے جب پتہ نہیں چلتا تو میں عشاء کے بعد نوافل پڑھتا ہوں اور پھر حضور پر درود پڑھ کر سو جاتا ہوں۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر خود مجھے بیان کر جاتے ہیں کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو صاحب حضوری لوگ آج بھی موجود ہیں۔ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ، حالانکہ تم پر قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جا رہی ہیں، اور تالی کون ہے، قاری کون ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بھی وہاں سے فیض جاری ہے، یا یوں سمجھو کہ کئی واسطوں سے قرآن کا فیض ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ جی مجھ سے آپ کو جی، اور یعنی اساتذہ سے، پھر ان کے اساتذہ، پھر ان کے اساتذہ، تو یہ فیض مصطفیٰ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا۔ وفیکم رسولہ، اور یہ جملہ کتنا جاندار اور شاندار ہے اور ایمان افروز ہے۔ وفیکم رسولہ، بھئی سارے رسول اور نبی اپنی قوموں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے یا نہیں چلے گئے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا اچھا نہیں مانتے ہو، 950 سال تو بڑا زور لگایا، نہیں مانتے ہو تو میں یہ جا رہا ہوں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ کشتی پر بیٹھے اپنے ماننے والوں کو لے کے نکل گئے اور چھوڑ گئے، دفع ہوتے رہو اور غرق ہوتے رہو، برباد ہو جاؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، موسیٰ علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، ادریس علیہ السلام قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے۔ لیکن شان ہے یہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وفیکم رسولہ، فرمایا تمہارا رسول تو تم میں موجود ہے، تمہارے اندر تشریف رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کی دین کو مضبوطی سے پکڑا، فقد ہدی الی صراط مستقیم، یقیناً یعنی فقد ہدی بمعنی ہوا، الی صراط مستقیم، وہ صحیح راستے پر گامزن ہے۔ اللہ رب العالمین برکات کثیرہ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی